والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض کرنے سے قبل و مناسب ہم اور آپ مل کر آقا نامدار مدینہ کے تاجدار گنبد خضرا کی جانب لگا کر احمد مجتبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ۔ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں اسٹیج پہ تشریف رکھتے ہیں خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ و مولانا محمد حامد رضا صاحب اللہ مدہ ذل العالی، اور ساتھ ہی ساتھ استاذ المحترم شیخ التجوید فخر القراء حضرت حافظ و قاری ابرار حسین صاحب اللہ ہاشمی و دیگر علماء کرام تشریف رکھتے ہیں۔ ان حضرات کے موجودگی میں کچھ چند منٹ آپ حضرات کے سامنے میں گفتگو کروں۔ اللہ میں حق بولنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی دور سے تشریف لایا ہوں اور آپ حضرات کے درمیان میری پہلی حاضری ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ تھوڑی سی گفتگو ہو جائے۔ علماء کرام کی دعاؤں کے سارے سے نقیب صاحب بڑے اچھے اچھے شعر دے رہے تھے ماشاءاللہ، اب یہ آپ حضرات کو سناتے رہیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ دو چار اشعار میں لیتے ہیں۔ بے شک تشریف رکھتے ہیں زندہ باد بھائی زندہ باد واہ خصوص کہ یوں اگر ہوتا لمحہ کاغذ تیز کر دیتے، یوں اگر ہوتا نصیبہ میرا خوشتر، واہ 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 بہت عمدہ۔ یوں اگر ہوتا نصیبہ میرا خوشتر ہوتا، میں تیرے گنبد خضرا کا کبوتر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت عمدہ بہت عمدہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ یوں اگر ہوتا نصیبہ میرا خوشتر ہوتا، میں تیرے گنبد خضرا کا کبوتر ہوتا، اور مستقل میرے لیے دید کا منظر ہوتا، مستقل میرے لیے دید کا منظر ہوتا، میں تیرے روضے کی دیوار کا پتھر ہوتا۔ کافر میں جنہوں نے دی گواہی تیری، اہل اسٹیج کے حوالے سے کہ دستے کافر میں جنہوں نے دی گواہی تیری، میں انہی میں سے کوئی چھوٹا سا کنکر ہوتا۔ کافر میں جنہوں نے دی گواہی تیری، میں انہی میں سے کوئی چھوٹا سا کنکر ہوتا، اور نبی کا ذکر ہمیں با کمال رکھتا ہے، نبی کا ذکر ہمیں با کمال رکھتا ہے، وہ میرے عیب پر پردہ بھی ڈال رکھتا ہے، ہمیں با کمال رکھتا ہے، وہ میرے عیب پر پردہ بھی ڈال رکھتا ہے، ہزار موت سے ٹکرا کے بھی ہم زندہ ہیں، ہزار موت سے۔ آج کا پرفتن دور اپنے نگاہوں کے سامنے رکھو، جہاں بھی دیکھو مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، جہاں بھی دیکھو مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، جہاں بھی دیکھو مسلمانوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے، جہاں بھی دیکھو مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ مظفر نگر میں فساد ہوا، مسلمان مارے گئے، برما اور آسام میں فساد ہوا، مسلمان مارے گئے، فلسطین میں فساد ہوا، مسلمان مارے گئے۔ جہاں بھی دیکھو مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، جہاں بھی دیکھو مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، جہاں بھی دیکھو مسلمانوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے، دکانیں لوٹی جا رہی ہے مسلمانوں کی، گھروں کے آگ لگایا جا رہا ہے، مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگایا جا رہا ہے، مسلمانوں کے گھر کی بہو بیٹیوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے۔ میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، ایسے دور میں جہاں مسلمانوں کو زندہ کوئی دیکھنا ہی نہیں چاہتا،
ایسے پرفرن دور میں کوئی نہیں چاہتا مسلمان زندہ رہے. کوئی کہتا ہے ہندوستان سے مسلمانوں کو نکال دو. میں کہتا ہوں اے ہندوستان سے مسلمان کو نکالنے والوں سن لو, جب تک ہندوستان میں خواجہ کا راج رہے گا, جب تک ہندوستان میں خواجہ غریب نواز کا راج رہے گا, جب تک تم ہندوستان سے مسلمانوں کو نکال نہیں سکتے. اور ایسے دور میں ہم خوش ہیں, زندہ ذرا پیار سے بولو ہم زندہ ہیں. اس لیے تو میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایسے دور میں بھی ہم زندہ ہیں. ہم پر کسی نہ کسی کا کرم ہے. کرم ہے. کس کا کرم ہے؟ میں بتاؤں کس کا کرم ہے. کرم ہے مدینے کے تاجدار کا کرم ہے, عالم کے مالک و مختار کا کرم ہے, غوث اعظم کا فیضان ہے, امام احمد رضا کا فیضان ہے, حضور شعیب الاولیاء کا فیضان ہے, حضور حافظ ملت کا فیضان ہے, حضور امام احمد رضا کا فیضان ہے, خواجہ غریب نواز کا فیضان ہے. اور اسی لیے میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جس پر اتنے لوگوں کا فیضان ہو, جس پر اتنے لوگوں کا سایہ ہو, جس پر اتنے لوگوں کا کرم ہو, اسے کسی بات کی ٹینشن ہو ہی نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم تو نسبت کا تاج رکھتے ہیں, ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں. خوف کیوں ہو ہم کو ان یزیدی کتوں سے, ہم حسینی ہیں اور حسینی تکبیر اللہ رسالہ رسول اللہ کے اعلیٰ حضرت زندہ باد, حسین مقدس زندہ باد, نعرہ تکبیر اللہ, نعرہ رسالہ سبحان اللہ. وہ میرے عیب پر پردہ بھی ڈال رکھتا ہے, ہزار موت سے ٹکرا کے بھی ہم زندہ ہیں. یا رسول اللہ, ہزار موت سے ٹکرا کے بھی ہم زندہ ہیں. کوئی تو ہے جو میرا خیال رکھتا ہے. بے شک بے شک مدینے کے تاجدار. مگر آج کل کچھ ایسے کم ظرف لوگ پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں معاذ اللہ تمہارا نبی مر کر مٹی میں مل گیا. تمہارا نبی مر کر مٹی میں مل گیا. کہیں دیوبندیت کی ہوا چل رہی ہے, کہیں عیسائیت کی ہوا چل رہی ہے, کہیں وہابیت کی ہوا چل رہی ہے. سب لوگوں نے نشانہ کس کو بنایا؟ مسلک اہل سنت کو. کس کو بنایا؟ مسلک اہل سنت کو. ہم مذہب پہ گئے, سنی شرک کر رہا. ہم چادر چڑھائے, سنی شرک کر رہا. ہم نبی کو پکارے, سنی شرک کر رہا ہے. ہم غوث کو پکارے, سنی شرک کر رہا. مر کر مٹی میں مل گیا تمہارا نبی. حضرات محترم, میں ایک مثال بتاؤں, انشاءاللہ میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا ذہن اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. مختصر سا وقت ہے, مختصر سے وقت میں تھوڑی سی گفتگو کروں. اگر میں آپ حضرات سے ایک بات پوچھوں کہ آپ لوگ بتاؤ آپ کا نام کیا ہے, تو آپ بتاؤ گے؟ آپ لوگ بتاؤ گے اپنا نام؟ کچھ لوگ خاموش ہیں, ایسا لگتا ہے کہ ان کو اپنا نام ہی نہیں پتا ہے. سب کو نام پتا ہے؟ باپ کا نام پتا ہے؟ کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے مولانا یہ بھی کوئی سوال ہے, نام تو ویسے سب کو پتا ہے. میں پوچھوں گا دادا کا نام, پر دادا کا نام, لکڑ دادا کا نام, پکڑ دادا کا نام. اب ذرا ذہن کو حاضر کرو, اب ذرا ذہن کو حاضر کرو. میں پوچھوں آپ کا نام, آپ بتا دو گے. باپ کا نام بتا دو گے. دادا کا نام. کچھ لوگ چھوٹے ہیں, مولانا صاحب میں بہت چھوٹا تھا, دادا میرے دنیا سے چلے گئے, انتقال ہو گیا, بہت دن ہو گیا, نام یاد نہیں ہے. میں پوچھوں گا پر دادا کا نام, آپ کھڑے ہو جاؤ گے مولانا کمال کرتے ہو, جب دادا کا نام نہیں معلوم تو پر دادا کا نام. میں پوچھوں گا لکڑ دادا کا نام, چلے جاؤ. اب ذرا ذہن کو حاضر کرو. میں پوچھوں گا آپ کا نام, مولانا یاد ہے, پورا نام یاد ہے,
कंप्लीट नाम याद है? कभी कोई पूछो बता दूंगा। मेरा नाम मुकम्मल याद है, बाप का नाम मुकम्मल याद है। मैं पूछूंगा तुम्हारा नाम तुम्हें याद है, बाप का नाम याद है, दादा का नाम क्यों नहीं याद है? कहोगे मौलाना मामला ये है, मैं जिंदा हूँ इसलिए हमारा नाम जिंदा है, मेरा बाप जिंदा है इसलिए मेरे बाप का नाम जिंदा है। मेरा नाम रोजाना लिया जाता है, फला इधर आओ, फला इधर आओ, फला के बेटे इधर आओ, फला के बेटे इधर आओ। मेरा नाम जिंदा है, मैं जिंदा हूँ इसलिए मेरे नाम को रोजाना पुकारा जाता है। मेरा बाप जिंदा है, मेरे बाप के नाम को रोजाना पुकारा जाता है। अब यहाँ से ये बात साबित हो रही है, जो जिंदा रहता है उसके साथ ही उसका नाम भी जो जिंदा रहता है उसके साथ ही उसका नाम भी जिंदा रहता है। जो दुनिया से चला जाता है उसके साथ ही उसका नाम भी चला जाता है। जो कहता है तुम्हारा नबी मरकर मिट्टी में मिल गया, इधर आओ और आकर के बताओ कि मेरे नबी का कितनी मर्तबा नाम लिया जाता है, मर्तबा नाम लिया जाता है। कहेगा मौलाना एक दिन में 5 मर्तबा अजान होती है, एक अजान में नबी का 2 मर्तबा नाम लिया जाता है। पूरे दिन में नबी का 10 मर्तबा नाम लिया जाता है। हमने कहा शुमार कर ले, पूरी दुनिया में खड़ा हो जाएगा मौलाना कमाल करते हो यार। अरे पता नहीं कितनी मसाजिदें होंगी पूरी दुनिया में, पता नहीं कितने मुअज्जिन होंगे, पता नहीं कितनी मर्तबा अज़ान होती होगी और पता नहीं कितनी मर्तबा नबी का नाम लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से फज़ले मिल्लत, नारे तकबीर। हम बता नहीं सकते, हम शुमार नहीं कर सकते। हमने कहा बेवकूफ, अरे ये तो अज़ान की बात है, तो अज़ान की बात है। अभी तो अदीब का अदब बाकी है, अभी मुकर्रिर की तकरीर बाकी है, अभी मुफक्किर की फिक्र बाकी है, अभी उस्ताद का सबक बाकी है, अभी बुजुर्गों की नसीहत बाकी है। अरे ये सब बात छोड़ दे, अभी तो हम गुलामों का दुरूद सलाम बात छोड़ दे, अभी हम गुलामों का दुरूद सलाम बाकी है। अरे ये तो जमीन की बात है, जमीन की बात जमीन पे रखो। पहले आसमान पर गए नबी का चर्चा, पहले आसमान पर गए नबी का चर्चा, दूसरे आसमान पर गए नबी का चर्चा, तीसरे आसमान पर गए नबी का चर्चा, चौथे आसमान पर गए नबी का चर्चा। इसी को देखते हुए हमारे रजा, प्यारे रजा, अच्छे रजा, बरेली के इमाम अहमद रजा पुकार उठते हैं, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे दुल्फा धूमधाम। अरे काम जिधर लगाइए तेरी बहुत खूब, बहुत खूब, वाह। रास्ता है। अब आओ मुख्तसर से वक्त में, कुछ लोग कहते हैं माज़अल्लाह मजार पे मत जाओ, उससे फजले मिल्लत अलैहिर्रहमा के उसमें तशरीफ लाने वाले हज़रात एक से हिंदू एक मैं सल्तू, आजकल ऐसे कमजोर लोग हैं जो लंबी लंबी गाड़ियां रख लेते हैं और लोगों को गुमराह करना चालू कर देते हैं। चक्कर नहीं चलाना चाहिए, मजार पे नहीं जाना चाहिए, गैरुल्लाह से मत मांगो। जो भी मांगना है किससे मांगो? अल्लाह से। अल्लाह से। बेटा मांगना अल्लाह से, बेटी मांगनी अल्लाह से, दौलत चाहिए अल्लाह से, शोहरत चाहिए अल्लाह से, माल-ओ-ज़र चाहिए अल्लाह से, हुकूमत चाहिए अल्लाह से, सोने चांदी चाहिए अल्लाह से, हीरे जवाहरात चाहिए अल्लाह से। जो कुछ मांगना सीधे अल्लाह से, गैरुल्लाह से मत मांगो। जो भी मांगना सीधे अल्लाह से मांगो, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई नहीं देता है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं देता है। मगर सुन्नी गैरुल्लाह से मांगता है, उससे हाफ़िज़े मिल्लत में जाता है, उससे फज़ले मिल्लत में जाता है, हुज़ूर इमाम अहमद रज़ा के मज़ार पर जाता है, गौसे आज़म के मज़ार पर जाता है। ये शिर्क है, नहीं जाना चाहिए। सीधे मांगो अल्लाह से, अल्लाह के सिवा कोई नहीं देता। मैं बताऊं, जो कहते हैं कि मज़ार पे नहीं जाना चाहिए, औलिया किराम से नहीं मांगना चाहिए, मैं कहता हूं तुम मत मांगो, लेकिन हम नहीं मांगोगे, मत मांगो। इसलिए नहीं मांगोगे क्योंकि तुमको कोई वली मिला ही नहीं, कोई वली मिला, कोई वली नहीं मिला। अरे जो भी वली आया सुन्नियों के हिस्से में आया, सुन्नियों में आए, हुजूर शोएबुल औलिया आए सुन्नियों में आए, गौसे आज़म आए सुन्नियों में आए, जो भी आए सुन्नियों में ही आए। अरे जब तुमको कोई वली मिला ही नहीं तो मांगोगे क्या?
یقیناً میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جو تم سنی مسلمان پر الزام لگاتے ہو، علماء کرام پر الزام لگاتے ہو، یہ غیر اللہ سے مانگتے ہیں، اسٹیج کے حوالے سے ایک جملہ میں دینا چاہتا ہوں، اس جملے کو ذہن میں نوٹ کرو، پوری دنیا میں جتنے بھی سنی مسلمان ہیں جا کر کے پوچھو کہ وہ اللہ سے مانگتا ہے کہ غیر اللہ سے مانگتا ہے، وہ اللہ سے مانگتا ہے کہ غیر اللہ سے مانگتا ہے، سب یہی کہیں گے ہم اللہ سے مانگتے ہیں، سب یہی کہیں گے ہم اللہ سے مانگتے ہیں، مگر ہم اللہ ہی سے مانگتے ہیں، سب کچھ مانگتے ہیں اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ غوث اعظم کے سہارے سے مانگتے اللہ ہی سے ہے، یہ الگ بات ہے خواجہ غریب نواز کے سہارے سے مانگتے ہو، مانگتے اللہ ہی سے ہے، یہ الگ بات ہے شعیب الاولیاء کے سہارے سے مانگتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ایک شعر میں دے رہا ہوں، میرے والد محترم نے ایک شعر لکھا ہے، اور شعر کو نوٹ کرو، علماء کرام کے درمیان پڑھ رہا ہوں کہ اولیاء ہی کے حضوری سے خدا ملتا ہے، بے شک بے شک، اولیاء ہی کے حضوری سے خدا ملتا ہے، دل کے اندھے ہیں جو کہتے ہیں کیا ملتا ہے، ارے کہیں باتوں سے کام بنا ہے، عارف اپنی ہستی کو مٹا دے تب خدا، بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، عارف اپنی ہستی کو مٹا دے تب خدا ملتا ہے۔ تم مت جاؤ مزار پر، مگر ہم مزار پہ جائیں گے، اتنے کمزور ہیں لوگ، ذہن بالکل نہیں، بد ذہن ہے، لمبی لمبی داڑیاں رکھ کر یہ شرک ہے، یہ بدعتی ہے، چکر نہیں چلانا چاہیے، مزار پہ نہیں جانا چاہیے، عرس نہیں منانا چاہیے، کہتے ہیں نہیں کہتے؟ کہتے کیا؟ پیچھے والے پہ خاموش کرو، بولو کہتے آخری بات میں آپ حضرات کے سامنے بتا کر کے رخصت ہو جانا چاہتا ہوں کہ ان کے مذہب میں کوئی ولی نہیں آیا، کوئی ولی آیا نہیں، ان کے مذہب میں قاری دکھا سکتے ہو، حافظ دکھا سکتے ہو، مولوی دکھا سکتے ہو، علامہ دکھا سکتے ہو، محقق دکھا سکتے ہو، مدقق دکھا سکتے ہو، مفسرین کرام مفسرین قرآن دکھا سکتے ہو، معاذاللہ ان کے مذہب میں ایسے ایسے مفسرین قرآن ہیں جو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماں باپ کافر تھے، کیا کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کافر تھے، ایسے ایسے مولانا ان کے مذہب میں پڑے ہیں، اللہ بچائے ان لوگوں سے، لمبی لمبی داڑیاں رکھ کر کے یہ بدعتی ہے، یہ ایمان والا نہیں ہے، اور اپنے آپ کو ایمان کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، جیسے پورا ایمان ان کے پاس رکھا ہو، سب کو گمراہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایسے ایسے مولانا، ایسے ایسے مفتی، ایسے ایسے لوگ پڑے جو کرتا لمبا پہنتے ہیں، پیجامہ اتن کر کے گھومتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا مدقق سمجھتے ہیں۔ اے مسلمانوں، اس بات کو اپنے ذہن میں نوٹ کرو، ان کی جماعت میں، ان کے مسلک میں، ان کے مذہب میں ایسے ایسے مولانا، ایسے ایسے کم صرف لوگ دکھا سکتے ہو، لیکن میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ان کے مذہب میں خواجہ غریب نواز نہیں دکھا سکتے، ان کے مذہب میں خواجہ غریب نواز نہیں دکھا سکتے، جو اجمیر کی دھرتی پر جب آتے ہیں، آنے کے بعد جب نگاہ فیض اٹھاتے ہیں تو 90 لاکھ ہندوؤں کو اسلام سے نہیں دکھا سکتے، حضور شعیب الاولیاء نہیں دکھا سکتے، حضور فضل ملت نہیں دکھا سکتے، حضور فضل ملت نہیں دکھا سکتے، ارے ذیشان تھا، ذیشان ہے، ذیشان رہے گا، ریحان تھا، ریحان ہے، ریحان رہے گا، اور ہم تمامی مسلمانوں پر حضور فضل ملت کا فیضان تھا، فیضان ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ٹائم کم ملا تھا تھوڑی سی گفتگو ہوئی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔